सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका ने यूक्रेन के सदर को जिस दिन से वहाँ से बेइज्जत करके निकाला, कल आप सबके इल्म में होगा कि यूरोपियन यूनियन जो है, नेटो के दूसरे ममालिक, इंग्लैंड भी साथ, इन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान किया है कि हम यूक्रेन के साथ हैं। और दूसरी तरफ रूस के जो सदर है वो भी गुस्से में है। हमारे साथ है अब्दुल कयूम साहब। सर, क्या देख रहे हैं? ये तो अमेरिका के साथ भी अब यूरोप के हालात खराब हो गए हैं। बिल्कुल मुबारक साहब, ये बहुत पहले की बात है। जब से इलेक्शन हुआ है और ट्रंप बना है, उसने अशारों में बहुत सारी बातें क्लियर कर दी थी। अभी अभी बात यह है कि ये बंदा जो है, एक अमेरिका के बड़े जनरल ने बयान दिया। उसने बोला किसने हमारे मुंह पे तमाचा हमारे घर के अंदर हमारे दफ्तर में आके मारा है, और ये एक टके का आदमी नहीं है। ये उसके बयान है, एक बड़ा काबल जनरल। तो उसने बोला कि ये ट्रंप बहुत अच्छा आदमी है, जो उसने इतनी बातें इसकी सुनी। कोई और अगर प्रेसिडेंट होता है जिसको उसी वक्त पकड़ के इसको जहाज में बैठा के कहते निकल इस मुल्क से। तो ये बंदा जो है मुबारक साहब, ये बेवकूफ आदमी था। हमने बहुत जिक्र किए, लोगों ने बोला, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों ने बोला कि ये बेवकूफ आदमी है। इसने अपना मुल्क जो कमाया, आज इसके पास कुछ भी नहीं है। नो एनर्जी, नो बिल्डिंग, नो रोड्स, वह पुल तबाह, सब कुछ। कोई फौज नहीं, कोई आदमी नहीं मरवा दिए, लोग बाहर दलील हो रहे हैं। तो ये इसकी वजह से हुआ है। तो अगर ये अच्छा आदमी होता तो पुतिन से मदद कर लेता। ठीक है, कुछ लो कुछ दो, ओके, यहाँ रशिया से तुम ले लो, बाकी सब ठीक ठाक, कोई हम अच्छे तकात रखेंगे, मैं एंटर नहीं होऊंगा नेटो में। आपको पता है कि आपकी जर्मन की पुरानी जो वजीर आजम थी, नहीं चांसलर जो थी, उसने एक बयान दिया कि मैंने बहुत पहले यूरोपियन यूनियन को ये बताया था कि हम यूक्रेन को नेटो में नहीं ले सकते, क्योंकि रशिया एग्रेसिव हो जाएगा। और रशिया की एक ही पॉइंट है कि नेटो मेरी बॉर्डरों पे नहीं आना चाहिए, और रशिया एग्रेसिव हो जाएगा और रशिया अटैक कर देगा, न सिर्फ यूक्रेन पे बल्कि पूरे यूरोप को भी वो अपने ग्रिप में ले सकता है। ये उसके बयान है। आप हैरान होंगे, कहती बहुत पहले मैंने बोला था कि कभी भी इस तरह काम ना करना, लेकिन अभी वो है नहीं है, दूसरे लोग आए उन्होंने करवा दिया। मुबारक साहब, ये कल जो वहां से निकला, सब दुनिया ने बोला इसको बहुत जलालत से निकाला गया, किक आउट किया गया, किसी ने क्या क्या लिखा। तो ये बरतानिया में आया, तो जो ये वज़ीर आज़म के साथ मिल रहा था, जो फोटो है, आप ये जरा फोटो देखें, कितनी खुशी से ये दोनों गले मिल रहे हैं। और इसके ऊपर अमेरिकन जो अदारे हैं उन्होंने एक चीज नोट किया है। उसने कहा इसका मतलब है कि ये जितना उछल रहा था हमारे अंदर दफ्तर में, ये इसी की वजह से था कि वहां जाके कितने उछल रहे हैं, दोनों खुश हो रहे हैं, गले मिल रहे हैं, कि बहुत बड़ी एक सक्सेस हुई है हमारी कि हमने उसको ट्रंप को वहां जाके बेइज्जती की है। ये खतरनाक है मुबारक साहब, ये बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया का बड़ा मुल्क है, उसके साथ कोई किसी ने आज तक मुकाबला नहीं किया। किसी भी सुपर पावर ने, अगर रशियन थे तो नहीं उन्होंने मुकाबला किया डायरेक्टली, चाइनीज हैं तो आज तक वो भी इनके साथ कभी टक्कर नहीं लगाने वाले। लेकिन अमेरिका इज अमेरिका। तो मेरे ख्याल में अभी यूरोप के साथ बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि ये खासकर उन्होंने वो फोटो जो आपस में हंस के गले लगा रहे थे और समझ रहे थे बहुत बड़ी फतह हमने निकाली है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ होने वाला है अभी। और ये खतरनाक है यूरोपियन यूनियन के लिए। मेरे ख्याल में ट्रंप जो है ये नेटो से निकलेगा। यूरोपियन यूनियन से बहुत सारे मुल्क जो अमेरिका को सपोर्ट करते हैं, छुपे हुए, यानी अंदर अंदर वो अमेरिकन पॉलिसी को ज्यादा फॉलो करते हैं, वो शायद यूरोपियन यूनियन में आधे से भी ज्यादा है। तो ये वक्त साहब हमारे सब लोगों के लिए, दुनिया के लिए और इस बंदे के लिए शायद और ज्यादा खतरा पैदा होने वाला है। ये कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें 2 बिलियन पाउंड मदद दूंगा और 100 साल के लिए दूंगा। तो बरतानिया इतना बड़ा मुल्क नहीं है, ये इतनी पावर नहीं है जितनी अमेरिका है। और अमेरिका के अंडर सारे लोग ये पहले उछल रहे थे अमेरिका हट जाएगा। वो मैंने आपको बताया था कि किसी मकान का बड़ा पिलर अगर गिर जाए तो सारा मकान गिरता है। तो ये बड़ा पिलर अमेरिका था। और अमेरिका ने जब से ये ट्रंप आया मुबारक साहब, ये देखें कि इसने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि तमाम वो चीजें जो अमेरिका करता रहे आज तक, वो हम खत्म करने वाले हैं। यानी जितने लोग अमेरिका से फायदा उठा रहे थे, वो अभी किसी को कोई पैसा नहीं मिलने वाला, कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाली, कोई जानबूझ के धमकियां नहीं मिलेगी किसी को। तो ये इसमें बहुत सारे मुल्क आएंगे। पाकिस्तान इसके अंदर है। पाकिस्तान तो मंगता मुल्क है,
ساری زندگی امریکہ سے کھاتا رہے اور ابھی ان کی بھی ٹرن آنے والی ہے. تو یہ ابھی بگننگ ہے. محمد صاحب آپ دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. سر یہ بتائیے کل یورپی یونین کا جو آپ نے دیکھا سب اکٹھے ہوئے تو اس سے امریکہ کو کیا میسج اب گیا ہے کہ یورپ تو اکٹھا ہے, نیٹو کے متعلق بھی اس وقت باتیں نکل رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے امریکہ جو ہے وہ نیٹو سے نکل جائے اور اس کے جو اخراجات ہے کافی حد تک امریکہ برداشت کرتا ہے, تو نیٹو کا مستقبل کیا ہے آپ کی نظر میں؟ محمد صاحب یہ آپ کا بڑا زبردست پوائنٹ ہے, چونکہ جب امریکہ کو پتہ لگا, خاص کر میں نے وہ پتا کہ ایک ایسا ہنٹ وہاں سے انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ دونوں جب ملے ہیں وہ واپس آیا تو خوشی سے اس طرح جس طرح کے کوئی آسمان سے ہیرے جواہرات گر گئے. یعنی انہوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ ساری جو وہاں جا کے یہ اچھلا ہے جہاں کے ایک پیسے کا تک ایک آدمی نہیں تھا وہاں, پریزیڈنٹ اور اس کے وائس پریزیڈنٹ, اور وہاں جا کے یہ اچھلتا رہے, تو یہ کس کی وجہ سے تھا یہ انہوں نے ایک پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے. اور اس کے بعد وہ کیا کہ اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا امریکہ کا, بغیر امریکہ کے یورپین یونین, جیسے ٹرمپ نے بولا ہے, یہ ہمارے الفاظ نہیں ہے, ٹرمپ نے بولا کہ پورا یورپ رشیا, مطلب ہے کہ یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر, ایک بہت بڑا ایک مینی خیز الفاظ ہیں, پورا یورپ بھی مل جائے تو رشیا کو نہیں ہرا سکتے. اگر امریکہ رشیا کے ساتھ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے, ملتا ہے, تو پھر اس کو دیکھیں کتنی پاور ہو جاتی ہے. چائنیز خود جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں کیونکہ چائنیز اپنا جو ان کا بزنس اور دنیا میں ہے وہ اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں. جس وقت امریکہ مخالف ہوگا تو کتنا پیسہ امریکہ سے وہ کما رہا ہے چائنا, اور رشینز کی گیس یہ وہ 50% سے زیادہ رشیا جو ہے وہ یورپ کے ملکوں کو یہ سوئی گیس اور ڈیزل اور دس اینڈ دیٹ دے رہا تھا, یہ ان کو پھر سستا ملنا شروع ہو جائے گا. تو یہ میرے خیال میں یورپین یونین کی غلطی ہے مبارک صاحب, کہ اس طرح کا ایک ایسا شخص جو پرانے چانسلر جو تھی عورت, اس کا نام میں بولتا جا رہا ہوں, وہ اس نے جو اس نے بیان دیا تھا کہ میں نے بہت پہلے ان کو بولا تھا کہ کبھی بھی یوکرین کو نیٹو کے نزدیک نہیں آنا چاہیے ورنہ رشیا اگریسو ہو جائے گا اور پورے یورپ پہ حملہ کر سکتا ہے. یہ اس کے الفاظ سے, اور انہوں نے کیا تو رشیا نے یوکرین کو حملہ کر دیا. ابھی جو بھی اور کو اس کے ساتھ ٹکر لگائے گا رشیا تو کر دے گا. ابھی تو امریکہ بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے. ابھی دیکھیں نا, امریکہ ابھی رشین کے خلاف ایک حرف نہیں بولا, نہ یونائٹڈ نیشنز میں, نہ کسی قرارداد میں. ایون جو ٹرمپ نے تائیوان کے اوپر سوال کیا گیا تو اس نے بولا کہ کیسے وہ خاموش رہا, مطلب کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بے شک چائنیز لے لے تائیوان کو, اور رشین جو ہے وہ ادھر اگر کوئی گنڈا گردی کرتا ہے تو بے شک جو مرضی کرے. اور ایک شخص نے بڑا مینی خیز تبصرہ کیا مبارک صاحب, اس نے بولا کہ حقیقت میں ٹرمپ یہ چاہتا ہے کہ وہ یہ گرین لینڈ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لے, اور اس گرین لینڈ کو قبضہ میں لینے کے لیے یہ دو بڑی طاقتیں رشینز اینڈ چائنی کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ کرنا چاہتا ہے کہ چائنیز بے شک ویتنام لے لیں, امریکہ نہیں بولے گا, اور رشینز جو اس کا کوئی حصہ ہے تو وہ جو مرضی کرے ہم نہیں بولیں گے, اور جب امریکہ گرین لینڈ کو لے گا تو یہ دونوں نہیں بولیں گے. یہ ایک بڑی کام کی بات اس نے کی ہے. تو پاسبلی ٹرمپ کے دماغ میں کیا ہے, وہ کہتا ہے پرانے تعلقات لوگوں سے ختم, جو کھا پی رہے تھے ہمارے پاؤں چاٹ رہے تھے یہ وہ کو لفٹ نہیں دینے والے, ایکول جتنی تجارت وہ کرتے تھے اتنی ہمارے ساتھ کریں گے, پیسہ دیں گے ہمیں تو ہم اس کے ساتھ کنٹیکٹ کریں گے, ایک معاہدہ ہوگا, ادروائز نو, ہم کسی کو کوئی سپورٹ نہیں دینے والے جو مرضی ہو جائے. سر تھوڑا سا پاکستان کی طرف چلتے ہیں, لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو کل میسج یورپی یونین کی طرف سے گیا ہے وہ کوئی اچھا نہیں ہے, کیونکہ جب آپس میں دراڑ پڑ جاتی ہے تو ظاہر کمزور ہو جاتے ہیں, اور رشیا کے ساتھ پنگا لینا یورپ کے بس کی بات بھی نہیں ہے. اور پیسوں کے ساتھ ٹھیک ہے پیسے ضرورت ہے, مگر وہاں پہ لوگ چاہیے جو جنگ لڑیں, اور اس میں بڑی تعداد میں یوکرانی جو ہے وہ جان سے جا چکے ہیں, ملک چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں. سر یہ بتائیے کہ ایک چیز سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی آزادی تو ایک چیز ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو فوج کی گورنمنٹ میں مداخلت ہے اسے ختم کرنا امریکہ کا بڑا ایک پروگرام سامنے آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان قریب اس پہ کام شروع ہو جائے گا؟
وقت صاحب دیکھیں، عمران کی نکالنے کے لیے اگر امریکہ پریشر ڈالے گا تو وہ ایک میرے خیال میں اتنی بڑی طاقت ہے، اس کے اوپر شاید کوئی چھوٹا سا دبا لگے کہ دیکھو جی صرف عمران کو نکالنے کے لیے پاکستان میں تو بہت کچھ ہو رہا ہے، وہاں تو لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، مذہبی طریقے سے، دوسرے طریقوں سے، فائنینشلی طریقے سے، میڈیکلی طریقے سے غریبوں کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں، کوئی بول نہیں رہا، تو یہ صرف عمران کا کیا چکر ہے؟ نہیں، امریکن بہت پلان کر کے پاکستان کے اوپر آئیں گے، وہ اور چیزیں دبائیں گے تاکہ ان کو اس کا پریشر بھی محسوس ہو کہ یہ عمران جو ہے اس کو نکالنا ہی بھی پڑے گا۔ لیکن امریکہ والے اتنے نالائق نہیں ہیں مبارک صاحب، وہ انہوں نے بہت دفعہ ابھی آنے سے، ٹرمپ کے آنے کے بعد اس کے مشیروں نے جو بیانات دیے تھے وہ ٹرمپ کی مرضی سے ہوئے تھے، ویسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک صدر جو ہے اس کی مرضی بغیر ایک وزیر اپنا دند آتا پھر رہے، نو، یہ ابھی ہوشیاری سے آئیں گے پاکستان میں۔ وہ اس نے بہت کلیئر بتایا ہوا کہ میں جمہوریت جو ابھی چل رہی ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ نمبر 2، یہ وزیر اعظم یہ ٹٹو ہے، کرائے کا ٹٹو جس کو کہتے ہیں، یا ایک ٹاؤٹ ہے ایک آرمی کے چیف کا، سو وی ڈو ناٹ ایکسیپٹ اٹ، یہ اس نے بولا ہے۔ تیسرا، پاکستان میں اور بہت ساری چیزیں جو جس کو میں ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم ریئل ڈیموکریسی کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ریئل ڈیموکریسی مینس جو لوگ حقیقت میں الیکشن میں جیتتے ہیں اور ان کو حکومت ملنی چاہیے، مطلب کہ اس کو پتہ ہے کہ عمران کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، سو یہ ابھی بڑی وہ ہوشیاری سے ایسی گیم کریں گے کہ جس میں عمران جیسے ہوتا ہے وہ مکھن سے نکال لو آہستہ سے بال، یہ اس طرح نکلے گا، لیکن باقی جو پریشر آنے والا ہے یہ ٹاؤٹس جو ہے پاکستان کے اوپر، جو لوگ جو زبردستی عوام قائم ہر طریقے سے ڈالے گئے ہیں اور 2 سال سے وہ پاکستان کو نچوڑ رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں مبارک صاحب کہ امریکہ جیسے ملک میں 10-15 منسٹر ہوتے ہیں، یعنی دنیا کی سپر طاقت جس کا دنیا میں پورے 700 اڈے ہیں مبارک صاحب، 750 اڈے ہیں امریکہ کے دنیا میں، جہاں ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، اور نیول فورس، آرمی، ایئر فورس، اس کے ملک میں 15-20 وزیر ہیں، پاکستان کے میں 100 سے زیادہ۔ دیکھو کل پرسوں پھر، کیونکہ اس ملک کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ پیسہ جو خرچ کر رہے، بنگلے، کوٹھیاں، کاریں، تنخواہیں، سب کچھ پوچھنے والا نہیں ہے۔ ججز خود پاکستان کی اس کمزور پوزیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہر بندے کو مفت گھر ملا ہے، بنگلے، کوٹھیاں، نوکر چاکر سب مفت ملے ہیں، وہ بھی کھا پی رہے ہیں، آرمی والے سب خود کھا پی رہے ہیں۔ ایک چیف آف آرمی پوچھیں اس سے کہ اس کے پاس کتنی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں روز، وہ کس طرح آتا ہے شنشوں کی طرح، اور شنشوں کی طرح جاتا ہے۔ عوام جو پاؤں سے ننگے بھوکے ننگے ریڑیاں لے کے بھی روٹی وہ کما نہیں رہے۔ تو یہ ساری چیزیں میرے خیال میں اس دفعہ ٹرمپ کرے گا۔ یہ ٹرمپ پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑے آدمی نے ایک الفاظ استعمال کیا کہ یہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گا، اور یہ تاریخ میں پہلا بندہ پیدا ہوا ہے جب سے امریکہ بنا ہے، یہ اس نے بولا ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جی تھینک یو۔ ناظرین، بہت سے لوگ کامنٹس میں کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں، ان میں سے چند ایک ایسے بھی ہیں، اکا دکا ہی ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ عمران خان کی سائڈ لیتے ہیں، اور پھر کئی جگہ پہ مذہبی رنگ دیا جاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ کس کی ہم سائڈ لے رہے ہیں، بات یہ ہے کہ ایک بندے کے اوپر غلط مقدمات بنے ہوئے ہیں اور جھوٹے ہیں، وہ آپ سب کو بھی پتہ ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جو مقدمات بنے ہوئے ہیں یہ غلط ہے۔ اب جو کچھ بھی ہے آپ سب کے سامنے عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ عدل کے مطابق نہیں ہو رہے، کوئی بھی فیصلہ ہے، کبھی 14 سال جیل، کبھی کوئی جیل، کبھی کوئی جیل، تو عدالتوں کو اوپر سے آرڈر آتا ہے، وہ سزا سنا دیتے ہیں۔ بے گناہ پی ٹی آئی کے شہری خواتین جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں جناب آپ ان کی سائڈ لے رہے۔ اتنی بڑی فوج تھی، جب یہ واقعات پیش آئے تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ اسلام آباد میں بھی تو آپ نے دیکھا گولی چلائی گئی۔ پھر کل کسی نے لکھا جی آپ فوج کے خلاف ہیں، یہ ہم فوج کے خلاف نہیں، آپ بتائیں ہماری فوج کی عزت ہے دنیا میں؟ آپ بتائیں کہ ساری دنیا کو نہیں پتا کہ فوج کا قبضہ ہے پاکستان کے اوپر، بغیر فوج کے چل نہیں سکتے۔ دوسرے ممالک دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، ساتھ بنگلہ دیش دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، افغانستان دیکھ لیں، ایران دیکھ لیں۔ تو مقصد حقیقت کو آپ کے سامنے لانا ہوتا ہے، اور آپ اگر حقیقت دیکھنے کے باوجود بھی آنکھیں بند کر لیں تو اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا، ان صاحب نے کہا جناب میں معذرت چاہتا ہوں، شکریہ ان کا،
क्योंकि हम तो हर एक के लिए प्रोग्राम करते हैं। आपने देखा इमरान खान के दौर में जब राना सनाउल्लाह को पकड़ा गया तो मैंने कहा ये भी गेम डाली गई है। हमने उस वक्त भी आपको सच बताया कि ये कई केस ऐसे बन रहे हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। फिर इमरान खान के ऊपर जो केस बने, इनकी खवातीन के लिए जो मुश्किलात पैदा की गई, सनम जवेद और भी जितनी भी थी, उनको लिए हमने आवाज़ उठाई और बताया कि जनाब ये गलत है, इन औरतों पे आप जुल्म कर रहे हैं, इस कवानीन के तहत आपने इनको पकड़ा हुआ। तो हर चीज़ को आप मज़हब में ना लेके आया करें। देखें, मज़हब से पहले इंसानियत है, ये मज़हब बाद की पैदावार है। सबसे पहले दुनिया में इंसान आया, इंसानियत के लिए आवाज़ उठाएं, इंसानियत के लिए सोचें। और जहाँ भी जुल्म ज़्यादती होती है वहाँ पे अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे तो मेरा ख्याल है फिर लोग तो मरने के बाद सारा कुछ उनका खाता बंद होता है, आपका दुनिया में बंद हो चुका है। लेकिन फिर भी मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें।